بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی کمپنی یہ اعلان کرتی ہے کہ جو اس کا ایپ بنائے گا اس کو 200 روپے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ 200 روپے کے بعد وہ اشتہار کرے گا کمپنی کے بنائے ہوئے سامان اور پروڈکٹ کا، اس کو ٹیکس کرے گا۔ اب اس کے بعد وہ جتنے لوگوں کو ٹیکس کے ذریعہ وہ سامان اشتہار کے ذریعہ بکے گا تو اس کو پیسے ملیں گے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کمپنی نے ایپ بنانے پہ 200 روپے رکھے اور اس کے بعد اس کا اشتہار کرنے پہ اس نے باقاعدہ ہر کلک کی یا ہر ٹیکس کی اس نے اجرت طے کر دی کہ آپ کو ایک مرتبہ کلک کرنے پہ، ایک مرتبہ ٹیکس کرنے پہ آپ کو کتنے روپے ملیں گے، تو یہ ایک معاملہ ہوا اور اجرت اور اس کی مزدوری طے ہو گئی، تو یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اسی میں دوسرا سوال یہ ملا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے بینک اکاؤنٹ میں سے اس 200 روپے میں اگر آپ مزید رقم شامل کر دیں تو پھر آپ کو ہر مرتبہ یا ہر روپے کے حساب سے آپ کو فیصد ملے گا، 2% یا 4% یہ ملتا رہے گا۔ جتنی رقم آپ اس میں اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اپنے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے ایپ اکاؤنٹ میں، تو اسی حساب سے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، 2% یا 3%۔ یہ مسئلہ زیر غور ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے پیسے اس میں لگائے تو یہ بالکل طے ہونا چاہیے معاملے کی صورت میں کہ یہ عقد اور معاملہ کیا ہے۔ شریعت نے یہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی مال لگائے، پونجی لگائے اور دوسرا آدمی تجارت کرے اور دونوں کے درمیان نفع میں فیصد طے ہو جائے کہ 1/4 نفع ایک کو ملے گا یا 20% ایک کو ملے گا اور 10% ایک کو ملے گا، تو یہ معاملہ جائز ہے۔ اب اس میں جو صورت بیان کی گئی ہے کہ اپنی طرف سے آپ اس میں پیسے لگا دیں اس ایپ میں، اس کے بعد جو پروڈکٹس کی خریداری یا اس کا بیچنا ہوگا تو پیسے آپ کو زیادہ ملیں گے، تو اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے پیسے ملیں گے۔ اگر یہ کمپنی اور یہ پیسے لگانے والا یہ طے کر لیں کہ جو منافع ہوگا اس میں آدھا منافع کمپنی کا ہوگا اور آدھا منافع آپ کے جس نے پیسے لگائے ہیں اس کا ہوگا، اور اگر نقصان ہوا تو نقصان میں یہ کمپنی اور پیسہ لگانے والا دونوں شریک ہوگا۔ یہ صورت مضاربت کہلاتی ہے، تو یہ صورت جائز ہوگی۔ لیکن بغیر کسی تفصیل کے کہ اگر آپ اپنے پیسے اس میں ایپ میں 200 میں شامل کر دیں، 1000، 5000، 10000، 20000، اور اس حساب سے کچھ پیسے آپ کو ملتے رہیں گے، تو جب تک وہ فیصد طے نہ ہو اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال اسی میں یہ شامل ہے کہ پھر یہ ایپ بنانے والا دوسرے ممبران کو اس کمپنی سے جوڑتا ہے تاکہ اس کے پروڈکٹ زیادہ بکے، اور وہ تیسرے کو جوڑتا ہے، تو یہ کہلاتی ہے نیٹ مارکیٹنگ۔ یعنی 5 آدمیوں کو اس نے جوڑا، پھر ان 5 آدمیوں نے دوسرے 5 آدمیوں کو جوڑا، اسی طرح یہ چین اور نیٹ چلتا رہتا ہے۔ اور کمپنیاں یہ کرتی ہیں اپنے شرائط میں
کہ پہلے 5 ممبر جو آپ نے بنائے ہیں اس میں سے ان 5 ممبروں کے آپ کو کمیشن کے طور پہ 5 میں سے ملیں گے. پھر ان 5 نے جو 5 مزید ممبر بنائے تو ان 5 کا یہ پچھلے 5 کو بھی پیسے ملیں گے اور پھر ان میں سے آپ کو بھی ملے گا، یعنی اب آپ کو 10 کا ملے گا. اسی طرح یہ چینل 5,000 تک 10,000 تک چلا جائے تو 10,000 کے کچھ نہ کچھ کٹتے ہوئے آپ کو کمیشن اخیر میں ملے گا. تو یہ نیٹ مارکیٹنگ کہلاتی ہے اور صرف ممبران بنائے جاتے ہیں. اس طرح کی مارکیٹنگ پہ یا اس طرح کے معاملے کو تمام ہی فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بغیر محنت کے جو 5 ممبر سے لے کے 500 ممبر تک ہو گئے اور ہر ایک میں سے پیسے کٹ کے آپ کو مل رہے ہیں تو یہ بے عوض مل رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. دنیا کی مختلف فقہ اکیڈمیوں نے اس صورتحال کو ناجائز قرار دیا ہے. اب بالکل واضح ہے کہ وہ کمپنی جو اعلان کرتی ہے کہ اس کے لوگ ممبر بنے یعنی ایپ بنائیں 200 روپے حاصل کریں، پھر اسی سے ٹاسک کو اور اشتہار کو جوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اجرت متعین طور پہ طے نہیں ہوتی ہے. اصل مسئلہ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اپنے پیسے لگائیے تو مزید آپ کو منافع ملیں گے، اس میں بھی فیصد شرعی امور کے حساب سے طے نہیں ہے. پھر تیسری چیز کہ ممبر بنائیے، اصل مقصد اس میں ممبر سازی ہے جیسا کہ عام طور پہ کمپنیوں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ تینوں چیزیں مل کر اگر ہم تجزیہ کریں تو پہلی صورت کے ایپ بنانے کے بعد 200 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، اب آپ اس کا اشتہار کریں اور طے ہو کہ آپ کو ہر اشتہار پہ 10 روپے ملیں گے تو یہ ایک صورت جائز رہے گی. دوسری بات جو کہی گئی کہ آپ اس میں اپنے پیسے لگائیں 5,000 10,000 20,000 جتنے لگائیں گے آپ کو پیسے اس میں خریداری کریں گے تو پیسے آپ کو ملیں گے، چاہے 2% ہو 1% ہو. اگر یہ طے کر لیا جائے مضاربت کے طور پہ کہ کمپنی والے اور پیسہ لگانے والے دونوں یہ پیسہ لگائیں گے اور کمپنی والے کام کریں گے، اسے بیچیں گے، تو پھر اس میں سے جو نفع ہوگا یہ آدھا نفع کمپنی کو ملے گا اور آدھا نفع پیسہ لگانے والے کو ملے گا، تو یہ صورت جائز ہے. لیکن یہ صورت عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، جب نہیں ہوگی تو ناجائز ہے. اسی سے ملی ہوئی تیسری جو صورت ہوئی ہے کہ ممبرس بنائیں اور پھر ہر ممبر کے جو بنائے گا اس کے پیسے اس کو پہلے شخص کو ملیں گے، اور ایسے ہی 100 ممبر ہو جائیں 10,000 ممبر ہو جائیں تو 10,000 ممبران کے پیسے ملیں گے. تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. اس لیے تینوں صورتیں ان وضاحتوں کے ساتھ اس کا حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح تجارت کی محنت کی توفیق دے اور حلال رزق ہمیں ہمیشہ دیتا رہے. اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم رزق تلاش کریں، حلال ذرائع کے ذریعہ تلاش کریں. واللہ خیر الرازقین.